ایک چیمپئن جوڑا ڈالنے کے لیے، بریڈ بنانے کے لیے فیمیل کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو کچھ لوگ اس سے اختلاف بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نر اور مادہ دونوں کا ہی اچھا ہونا بہت ضروری ہے، تب ہی آگے سے بچے اچھے نکلتے ہیں، چیمپئن پرفارمنس دیتے ہیں۔ جی استاد محترم، آپ کا اس کے اوپر موقف کیا ہے کہ مادہ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے یا نر اور مادہ دونوں اچھے ہونے چاہیے تب ہی آگے سے چیمپئن بریڈ بنتی ہے، یا اچھے پروازی بچے جو بنتے ہیں ان کے لیے نر اور مادہ دونوں کا ہی اچھا ہونا بہت ضروری ہے؟ فہد بھائی، اس میں دو چیزیں ہیں۔ آپ نے دو الفاظ یوز کیے ہیں کہ ایک تو جوڑا لگاتے ٹائم اس کے بعد جو بریڈ بنتی ہے مادہ اچھی ہوتی ہے یا نر اچھا ہوتا ہے، بریڈ کیسے بنتی ہے۔ دوسرا آپ نے اس میں کہا ہے کہ جوڑا لگانے کے بعد پرندے جو پروازی نکلتے ہیں، جو پرواز کرتے ہیں، اس میں مادہ کا اچھا ہونا ضروری ہے یا نر کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ یہ دونوں علیحدہ علیحدہ کیٹیگریز ہیں۔ دیکھیں، جب ہم بریڈنگ میں جاتے ہیں تو پھر دونوں کا ہی اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ جب ہم کوئی بریڈ اسپیسیفک بنا رہے ہوتے ہیں یا جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہم پوائنٹوں کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑا ایک مشکل اور مثال کے طور پہ ایک لینتھی پروسیس ہے۔ پھر بریڈ اس ٹائم پہ بنتی ہے جب 3 سے 4 پیڑیاں سیم خصوصیات، سیم باڈی سٹرکچر اور سیم کلر کے ساتھ، جب ایک 3 4 پیڑیاں پشت در پشت 3 4 پشتیں سیم بیہیویئر کے ساتھ چل رہی ہوں تو تب جا کے بریڈ بنتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے لیے آپ کا نر اور مادہ دونوں کا اچھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پہ اچھے ہونے سے مراد ان کا ایک سٹرانگ جینیٹیکلی جین ہو جو کسی خاص اسپیسیفک ایک سٹرین کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہو، جو ایک بندے نے خاص اسپیسیفک بنائی ہوئی ہے۔ رہ گئی بات، آپ کہتے ہیں کہ پروازی بچوں کے لیے، تو جب جسم آپ نے بنانا ہے تو نر کا اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ مادہ کا باڈی سٹرکچر جیسا ہوگا، میکسیمم بچہ جو ہے وہ ویسا نکلے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ خاص طور پہ اگر آپ نے پرندوں کو تھوڑا سا ذرا سختی والی طرف لے کے جانا ہے یا ان کو تھوڑا کھڑا کرنا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں سٹینڈوں پہ لگے ہوئے ہیں پرندے، تو اس کے لیے مادہ کا جو ہے نا وہ باڈی سٹرکچر جو ہے وہ بڑا معنی رکھتا ہے، پہلا نمبر۔ دوسرے نمبر پہ ہمیشہ جب بھی کراس لگتا ہے تو مادی کا کراس لگتا ہے، نر کا کراس نہیں لگتا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نسل جو چلتی ہے وہ باپ کی طرف سے چلتی ہے، ماں کی طرف سے نہیں چلتی۔ تو جب اڑان والی طرف جائیں گے تو اس میں آپ نے مادی کے باڈی سٹرکچر کو دیکھ کے اپنے پروازی پرندے بنانے ہیں، اور جب آپ بریڈ والی طرف جائیں گے تو پھر ماں اور باپ دونوں کو دیکھ کے جب آپ جائیں گے تو تب آپ کے جو ہے نا وہ بریڈنگ سیٹنگ ہوگی آپ کی۔ استاد محترم، ابھی آپ نے بات کی ہے کہ اگر چیمپئن پروازی بچے آپ نے لینے ہوں تو اس کے لیے مادہ کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، ساتھ میں پوائنٹس بھی دیکھے جاتے ہیں۔ تو اگر نر کی کوئی ایک کسی بندے کے پاس اچھا اڑا ہوا نر ہوتا ہے، تو اگر اس کے آگے سے بچے لینے ہوں تو اس کے لیے کیا آیا یہ چیز مادی کا کردار ادھر بھی زیادہ اہم ہوگا، یا نر کچھ لوگوں کے پاس ایسے موجود ہیں جو کافی عرصے سے ان کی بریڈ لے رہے ہیں اور ان کی چیمپئن پرفارمنس ہے، چاہے کسی مادہ کے ساتھ بھی وہ لیتے ہیں؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، اس میں ایسے ہوتا ہے نا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے ڈومینیٹ جینز کے اوپر کہ کون سا جین جو ہے وہ زیادہ ڈومینیٹ کر رہا ہے۔ اگر میل کا جین بچوں میں اگر ڈومینیٹ زیادہ کر رہا ہے پھر تو وہ آپ میل لے لیں۔ مثلا آپ نے ٹرائی تو کیا ہوگا نا، اس بندے نے بہت زیادہ اڑتا ہے، کسی بھی مادی کے ساتھ لگا کے دیکھ لے، کسی اچھی پرواز کر رہی ہو، اگر اس کا جینز ڈومینیٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا، ریسیسو جینز نہیں ہے اس کا، اگر اس کا جین ڈومینیٹ کر رہا ہے تو پھر اس نر کو کسی اچھی مادہ کے ساتھ جب وہ لگائیں گے تو ان کے پروازی بچے زیادہ اچھے نکلیں گے۔ اور استاد محترم، جب کبوتروں کی بریڈ لی جاتی ہے، نسل بنائی جاتی ہے، تو اس میں دونوں کا ہی اچھا ہونا جیسے آپ نے کہا ہے بہت ضروری ہے۔ تو اس میں جب اگر فیمیل کی نسل لینی ہو
تو وہ کس طرح چلائیں گے؟ آگے سے فیمیل کی نسل چلے گی یا پھر نر کی نسل لینی ہو؟ تو آپ کہہ رہے تھے کہ دونوں کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، تو اس میں اگر مادی کے اوپر ساری نسل جاتی ہے تو نر کی بریڈ کیسے لی جائے؟ دیکھیں جی، نر کی جو آپ نے بات کی ہے کہ مادی کی نسل لینی ہے اور نر کی نر کی دونوں سے الگ الگ سے دونوں اگر کی نسل لینی. جی اچھا، اس میں ایک چیز ہے کہ نر کی جو بات وہ پہلے والی ہے کہ نر کے جو آپ بچے لیں گے، دو جینز ہوتے ہیں، ایک جی ریسیسو جینز ہوتا ہے، ایک ڈومینیٹ جینز ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نر کے پاس ہمیشہ آپ دیکھیں گے اگر نر کا باڈی سٹرکچر نکل رہا ہے بچوں کے اندر ڈومیننٹ جینز کے اوپر، تو پھر آپ کو اسی نر کے پٹھے لے لینے ہیں. ٹھیک ہو گیا، جو اس کے ساتھ ڈومینیٹ ہو رہے ہیں. پھر اس نر کو دوسری کسی مادہ کے ساتھ لگا کے پھر آپ نے اس کے ڈومینیٹ جینز کے بچے لینے ہیں. پٹھیاں پٹھے، ایک مادی کے پٹھیاں پٹھے لے لیں اور دوسری مادی کے ساتھ ڈومینیٹ جینز کے وہ جو ہے وہ پٹھیاں لے لیں. اگر ان کو آپ آگے سے کراس کریں گے تو وہ نر کی نسل نکل آئے گی. ٹھیک ہو گیا. اور مادہ میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ اس کی پٹھیاں ہمیشہ لے کے تو سیم بریڈ کے ساتھ جب لگائیں گے تو وہ مادہ کی جلدی جو ہے نا وہ بریڈ نکل آئے گی، کیونکہ مادی ہمیشہ اپنی ایک زیڈ کے ساتھ میکسیمم جو ہے 80 سے 90% اپنی بریڈ کی طرف ہی لے کے جاتی ہے بچوں کو. یہ شاید میں کیا پتا ہے میری بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی، پر جو لوگ بریڈنگ کے ساتھ وابستہ ہیں ان کو میری یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو استاد محترم، جیسے کہ ابھی آپ کو پتہ ہے بریڈنگ سیزن ہے، بہت سے لوگ پیئرنگ کرتے ہیں، تو پیئرنگ کرتے وقت کن کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، بریڈ جو بندہ بھی بریڈ بنا رہا ہے سب سے پہلے تو وہ اپنا کنسیپٹ کلیئر کرے کہ وہ کیا بنانا چاہ رہے ہیں. وہ ایک پیئر لگا رہا ہے تو کیوں لگا رہا ہے؟ کیا وہ جو ہے وہ لائن بریڈ کر رہا ہے؟ کیا وہ ان بریڈ کر رہا ہے؟ کیا وہ آؤٹ کراسنگ کر رہا ہے؟ کیا وہ کراس بریڈ بنا رہا ہے؟ سب سے پہلے تو فہد بھائی اس چیز کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے پھر چلے گا. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ ویڈیو میں نے ان چاروں چیزوں کو میں نے بخوبی ڈیفائن کیا تھا. سب سے پہلے جو مین چیز جو ہے وہ جوڑا ڈالنے کی یا بریڈنگ کرانے کی، آپ نے جو پیئر نر یا مادیاں جوڑوں میں ڈالنی ہے کم از کم ان کو 2 ماہ کا گیپ لازمی لگا ہوا ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ان کے دانہ پانی، ان کے خوراک کے اندر آپ جتنی اچھی کیئرنگ کریں گے اتنی اچھی بریڈ ہوگی. اور 2 سے 3 جولیاں لے لیں بس. اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ توڑ دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ بہترین بیسٹ جوڑے بن جائیں گے ان کے پاس. تو استاد محترم، آیا کیا کچھ جوڑوں کے ایسے بچے ہوتے ہیں جو بریڈر کبوتر ہوتے ہیں جن کی گروتھ پوری نہیں ہوتی، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے، تو وہ آگے جب بریڈنگ میں انہیں ڈالنا چاہیے نہیں ڈالنا چاہیے؟ اگر یا کچھ لوگ ڈالتے ہیں تو آیا کیا ان سے آگے جو نسل بنے گی وہ ٹھیک بنے گی؟ فہد بھائی میں اپنی تھیوری کی بات کروں، ہم تو نہیں یوز کرتے کوئی بھی جو پرندہ ایسا جو جس کی گروتھ ٹھیک نہ ہو، ہم نہیں یوز کرتے. ایک آدھ پرندہ اگر ڈال دیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ کنٹینیو ڈالیں گے تو پھر یہ آپ کا بہت زیادہ نقصان ہے. ویسے تو ڈالنا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جب ایک بہت اشد ضرورت پڑ جائے پھر ڈال لیں آپ، تو یہ ہوگا کہ پھر اس کے آگے بچوں میں ذرا پروٹین اچھی رکھیں گے تو پرندوں کی گروتھ زیادہ اچھی ہو جائے گی. استاد محترم، بریڈنگ کا جو پورشن ہے، جو کچھ لوگ ایک کبوتر کی نسل لیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ بلڈ وائز ہمارے پاس کبوتر چلے آ رہے ہیں، ایک وقت میں ان لوگوں کے پاس کبوتر جا کے خراب ہو جاتے ہیں، ان کے پروں میں گیپ آ جاتا ہے، ان کی اڈی جو ہے وہ آدھی رہ جاتی ہے، اور بہت سی ایسی کبوتروں کے اندر، تیلیوں کے اندر اور کبوتروں کی جو ٹیلز ہوتی ہیں اس کے اندر خرابی آ جاتی ہے، ان کا سٹرکچر خراب ہو جاتا ہے. تو ایک وقت پہ جا کے جب کبوتر خراب ہوتے ہیں تو ان کو کس طرح مینٹین کیا جائے کہ کبوتر خرابی کی طرف نہ جائیں؟ فہد بھائی اس کا اسٹریٹ فارورڈ سا جو جواب ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ بریڈنگ کا تعین جو ہے نا وہ نہ کرنا کہ کیا وہ ان بریڈ کر رہے ہیں، لائن بریڈ کر رہے ہیں یا کراس بریڈ کر رہے ہیں، پہلا نمبر. دوسرے نمبر پہ ایک پیئر کو کم از کم اس کو پورا سال لگے رہنے دینا. ٹھیک ہو گیا. اور پھر اس کے ہر کلچ کے جو بچے ہوتے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ جینیٹک جین پول کے نہیں آتے. تو جب ان میں سے وہ بظاہر دیکھنے میں تو ٹھیک ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے اس مرتبہ
جو ایگ کی لیئرنگ تھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہوگی، میل میں کوئی ایشو آ رہا ہوگا، کوئی ڈسٹربنس ہوگی، تو اس کلچ کا جو بچہ نکلتا ہے وہ ڈالتے ہیں، پھر وہ آگے مکسنگ ہوتی ہے تو اس وجہ سے خراب ہوتا ہے، پہلا نمبر۔ دوسرے نمبر پہ آپ جب بھی بریڈنگ کرتے ہیں آپ نے ایک مشن لازمی رکھنا ہے کہ میں نے لائن بریڈ چلانی ہے، میں نے ان بریڈ کرنی ہے یا میں نے کراس بریڈ کرنی ہے، یہ تعین کر کے اپنے پرندوں کو ان کی یہ جو آپ کا ایک وہ ہوگا ویژن ہوگا اس کو ٹارگٹ سیٹ کر کے اس کی کڑیاں ڈال کے پھر آپ نے جا کے بریڈنگ کرنی ہے، تب جا کے پرندے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پھر خراب نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ استاد محترم جب کراس بریڈ کی جاتی ہے تو کراس بریڈ میں جیسے کہ آپ نے بتایا ہے پوائنٹس جو ہیں وہ ان کا اہم کردار ہوتا ہے، پوائنٹس دیکھنے چاہیے اور جو پرندے ہیں ان کی گروتھ پوری ہونی چاہیے تبھی آگے سے جو جوڑوں کے بچے ہیں وہ چیمپئن نکلتے ہیں۔ جی جی بالکل ایسے ہی ہے کہ کراس بریڈ میں دیکھیں پوائنٹ تو ہر چیز کے دیکھنے پڑیں گے۔ کراس بریڈ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم نے دو مختلف نسلوں کا کراس کریں، دو مختلف کیٹیگریز کا کراس کریں۔ مثال کے طور پہ ہم اس کی ایسے پاکستان کے اندر مثال دوں کہ ہم سیال کوٹی کبوتر اور کسوری کبوتر جن کسوری کبوتروں سے مراد ٹیڈی کبوتر، کسوری کبوتروں سے مراد کمگر کبوتر، اور یہاں پہ سیال کوٹی کبوتر سے مراد علی والے کبوتر، بٹیرے کبوتر، چوہے کبوتر، ان دو مختلف بریڈز کا آپس میں کراس کر رہے ہیں تو یہ کراس بریڈنگ ہوتی ہے۔ ان میں بھی ان کا باڈی سٹرکچر اچھا باڈی سٹرکچر بریڈ کا علیحدہ باڈی سٹرکچر ہوتا ہے، جب آپ ایک اچھا گروتھ والا کراس بریڈ میں ڈالتے ہیں تو اس کا آپ باقاعدہ علیحدہ سے دیکھتے ہیں، دو علیحدہ علیحدہ بالکل اچھی گروتھ والے اور سافٹ پرندے آپ نے بریڈنگ میں ڈالنے ہیں، جب بھی ڈالنا ہے آپ نے کراس بریڈ میں بھی ڈالنے ہیں۔ تو استاد محترم جو گرم علاقے ہیں اور جو نمی والے علاقے ہیں دونوں میں جب پیرنگ کی جاتی ہے تو ایک ہی طرح کے پرندے ادھر چلتے ہیں یا کوئی تھوڑا بہت پرندوں میں کرنا پڑتا ہے، اسٹرکچر کچھ چینج کرنا پڑتا ہے؟ سٹرکچر چینج کرنا پڑتا ہے، ہوا کا دباؤ، نمی اور ان چیزوں کو دیکھ کے سٹرکچر لازمی چینج کرنا پڑتا ہے۔ کچھ پرندے آٹو بھی اپنی باڈی سٹرکچر جسامت کو جو ہے نا وہ موسم اور آب و ہوا کے ساتھ مینٹین کر لیتے ہیں، پر یہ تقریباً 10 سے 15% یہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بریڈرز ہوتے ہیں وہ اپنی بریڈنگ کے سیٹ اپ کو موسم اور آب و ہوا کے حساب سے لازمی ایڈجسٹ کرتے ہیں پرندوں کو۔ استاد محترم جتنے بھی یہ آئی فلائی کی نسلیں ہیں یہ اصل میں ساری تو ہے کراس ہی ہیں، کراس بریڈ سے بنے ہوئے ہیں کبوتر ہیں، تو نسل کو ذرا آپ ایکسپلین کریں نسل ہوتی کیا ہے؟ جس طرح ابھی سلکوٹی پرندے ہیں، کسوری پرندے ہیں، اسی طرح ٹیڈی کبوتر ہیں، ٹیڈیوں کو ہی لے لیں تو یہ لوگ انہیں ایک نسل کا نام دیتے ہیں، تو نسل کو ذرا آپ ایکسپلین کریں کہ نسل ہوتی اصل میں کیا ہے؟ جس طرح ابھی کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ میرے پاس یہ کبوتر ہیں ایک نسل چلی آ رہی ہے، تو ان کے پیچھے بھی تو کراسنگ ہی ہے۔ دیکھیں جی جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے، یہ جو میں نے اپنی اوپینین کے مطابق بتاتا ہوں کہ نسل سے مراد ایک مخصوص اور خاص قسم کا باڈی سٹرکچر، رنگ اور اس کا خاص قسم کا بیہیویئر اور اس کی اسپیسیفک خاص قسم کی فلائنگ کا نام ایک بریڈ ہے۔ اسے نسل کہا جاتا ہے۔ جی بالکل اس کو بریڈ، کیونکہ کوئی بھی نسل ہے وہ اپنا ایک خاص بیہیویئر لازمی رکھے گی، اپنا ایک خاص باڈی سٹرکچر لازمی رکھے گی اور اپنا ایک مخصوص رنگ لازمی رکھے گی، ٹھیک ہو گیا، اور اس کا پرندوں میں اگر آئیں تو اس کا ایک خاص فلائنگ پیٹرن بھی لازمی ہوگا ایک بریڈ کا، اور یہ کم از کم 3 سے 4 پشتوں تک اگر منتقل ہو رہا ہو تو اس کو ہم بریڈ تصور کریں گے۔ تو استاد محترم بات وہی آ گئی جیسے کہ ہم پچھلی کچھ ویڈیوز میں مختلف چھتوں پہ جا کے ہمارے جو سینئر لوگ ہیں اساتذہ کرام ہیں ان کے پاس جا کے ہم نے یہ کوشچن کیا ہے کہ کبوتر بازی کے اندر بلڈ کا مین رول ہے یا پوائنٹس کا، تو جب بھی بات آتی ہے تو دونوں پورشن اگر ہوں گے تب ہی آگے سے ایک اچھی نسل بنے گی اور چیمپئن بچے نکلیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بلڈ کو بہت زیادہ وقت دیتے ہیں اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ پوائنٹس کا کوئی کردار نہیں ہوتا،
بلڈ کا مین رول ہوتا ہے اور بلڈ کو ہی دیکھنا چاہیے. اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بلڈ ہے کیا, بلڈ کے بارے میں ذرا آپ ہمارے جو نیو پیجن لورز ہیں ان کے لیے, جونیئر لوگ ہیں جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے بتائیں, تو ادھر کوئی بندہ اس چیز کو ایکسپلین نہیں کرتا کہ بلڈ کیا ہوتا ہے. فہد بھائی یہاں سے بلڈ سے مراد خون نہیں ہے. خون جو ہوتا ہے وہ ہوموگلوبن ہوتا ہے. بلڈ سے مراد وہ جینیٹیکلی جین پول جو ایک خاص بریڈ کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے, اس کو ہم بلڈ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور اسی بلڈ کا, اس جین پول کا, اس کے کروموسومز کے اوپر ایک خاص باڈی سٹرکچر ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اس باڈی سٹرکچر کو ہم پوائنٹوں سے نوٹ کرتے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہوئی کہ ایک خاص قسم کے, مخصوص قسم کے پوائنٹ جو کسی خاص اسپیسیفک بلڈ کے ساتھ تعلق رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ بلڈ اور یہ پوائنٹ, ان دونوں چیزوں کا میں اس کو اس طرح شاید کہ میں ڈیفائن نہ کر سکوں, پر جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے میں اس کو ایسے ڈیفائن کر رہا ہوں کہ بلڈ سے مراد وہ جینیٹیکلی جین پول جو ایک خاص بریڈ کے ساتھ تعلق رکھ رہا ہے, اور پوائنٹ سے مراد وہ باڈی سٹرکچر جو اس بلڈ کا ہے. اس کو پوائنٹ اور اس کو بلڈ, یہ میں اس کو ڈیفائن کر سکتا ہوں. یہ تو استاد محترم, کچھ ہمارے دوست باپ جو کہتے ہیں کہ کلر کی کبوتر بازی کرتے ہیں, کہ کبوتروں کا کلر دیکھ کے کبوتروں کی نسل کا بتا دیتے ہیں یہ فلان نسل سے ہے, اور کچھ لوگ آنکھ کو دیکھ کے آنکھ سے یہ فلان نسل کا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کبوتروں کے کلر سے اور اس کی آنکھ سے اس کی نسل کا پتہ چلتا ہے, حالانکہ پیچھے وہ کبوتر بھی کچھ کبوتروں کی کراسنگ سے بنے ہوتے ہیں جیسے کہ پہلے ہم نے بات کی ہے. دیکھیں جی, کلر سے مراد 3 کلر ہیں. اس میں ایک آپ کا آ جاتا ہے یہ جو لڑکان, کون سے لاکھے کبوتر لاکھے ہیں, کبوتر ہیں, ننکانہ ننکانہ صاحب صاحب والے. والے. ایک وہ کلر آ جاتا ہے, ایک براؤن کلر آ جاتا ہے, اور ایک ہرا نیلا کلر آ جاتا ہے. یہ 3 مین کلر ہیں. ان کی مکسنگ سے سارے کلر ڈائلیوٹ ہو کے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. 9 قسم کی ان کی آگے کلر کمبینیشن ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ مجھے اتنے کو خاص نام یاد نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو کلر کوڈنگ اور کلر کمبینیشن 4 قسم کے پرندوں کے پیٹرن ہیں جو کلر پیٹرن ہوتے ہیں. اور آنکھ سے بریڈ کا, آنکھ کی میں نے پہلے بھی ایک انٹرویو میں بڑا شارٹ سے ایک پوائنٹ دیا تھا, کیا پتہ کسی نے نوٹ کیا ہے, کہ آنکھ سے جو ہم بریڈنگ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں ہے. بریڈ کا تعلق آنکھ کے سٹرکچر کے ساتھ ضرور ہے. آنکھ کی جو اندر ہم ذرات اور رنگوں کو دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بریڈ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آنکھ کے سٹرکچر کے ساتھ بریڈ کا تعلق ہے. آپ کے ایک جو ہے وہ انٹرویو میں نے ہلکا سا پوائنٹ آؤٹ کیا تھا, جی تو جی. آج دوبارہ اس کو میں تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں کہ آنکھ کا جو سٹرکچر ہے اس کے ساتھ بریڈ کا تعلق ہے. پر جو ہم کہتے ہیں کہ ہم آنکھ دیکھ کے مراد, آنکھ دیکھنے سے مراد اس کے ذرات, اس کی زمین, اس کا پہلا رنگ, اس کا آخری رنگ, یہ ہم دیکھ کے اگر کہتے ہیں کہ ہم بریڈ کا تعین کرتے ہیں تو اس سے بریڈ کا تعین کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں, اگر مکمل اس کے سر کا شیپ آپ کو مل جائے تو پھر آپ اس کی آنکھ کی سٹرکچر کے اوپر جا کے آپ بریڈ کا تعین کر سکتے ہیں. وہ بھی پورا باڈی سٹرکچر سامنے نہ ہو تو پھر یہ گیس والی بات ہوتی ہے. جی استاد محترم, یہ بات آپ سے اس لیے کی ہے کہ دیکھیں جو موجودہ وقت ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پٹی والے اور ہائی فلائر کا کراس کر رہے ہیں. جب ان دونوں پرندوں کو, دونوں نسلوں کو کراس کیا جاتا ہے تو آگے سے جو آنکھ بنتی ہے تو اس میں تو وہ چیز پٹی والوں کی کوئی بھی نہیں ہوتی. تو وہ جو لوگ آنکھ سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ آنکھ دیکھ کے ہم بتا دیں گے یہ فلان نسل سے ہے, تو پٹی والا تو آنکھ میں نظر نہیں آتا کسی جگہ بھی. دیکھیں فہد بھائی, پٹی والے پرندے بھی ہائی فلائر کا ہی ایک ورژن ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ بھی ہائی فلائر سے ہی کراس ہو کے بنے ہوئے کبوتر ہیں جو ہم نے استادوں سے پوچھا ہے یا سیکھا ہے یا دیکھا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جب ایک جینیٹک جین پول جتنا قریب کرتے جائیں گے تو اس میں وہی خصوصیات ہائی فلائر والی آنی شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. اگر ان کے بچوں کو آگے ڈال کے ہائی فلائر والی طرف لے کے جائیں تو ان کی خصوصیات وہ ہو جائیں گی, اور ادھر ڈال کے لے کے جائیں تو ان کی خصوصیات وہ ہو جائیں گی. تو ایسے آنکھ سے اتنا نہیں پتہ چلتا. میں آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں سمجھ آئی اس کی. تو استاد محترم, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ تعالی جلد ہی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تو دوستوں بھائیو, آپ سے بھی اب اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. تھینک یو.